آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، اسما بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ آپ یہ مناظر براہ راست دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ اور اطمینان کا باعث یہ ہے کہ آج میں اپنی حکومت کی، اپنی چیف منسٹر صاحبہ کی 1 مہینے کی رپورٹ کارڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آئی ہوں، اور یہ کہتے ہوئے بھی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کسی صوبے سے آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ کسی صوبے میں حکومت ہو رہی ہے سوائے پنجاب حکومت کے، کیونکہ پنجاب حکومت میں ہی کام ہو رہا ہے۔ پنجاب حکومت میں ہی عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے انقلابی اقدامات شروع کیے گئے ہیں، اور اسی کے اوپر آپ کو کام ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ نے جب اوتھ لیا تو ان کی پہلی میٹنگ اشیاء خورد و نوش اور رمضان پیکج کے حوالے سے تھی، اور یہ ان کا پہلا پروگرام تھا جس میں 64 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو ان کے گھروں کے اوپر رمضان راشن بیگ جو ہے وہ پہنچائے گئے۔ ہمارے پاس ڈیٹا جو موجود تھا اسی کے اوپر یہ رمضان پیکج جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، اور اب اس کا تسلسل یہ ہے کہ اسی رمضان پیکج کی جو ہے وہ اس کامیابی کے ساتھ لوگوں کو پہنچانے کے بعد پنجاب حکومت نے 3 مہینے کے اندر پنجاب کا اپنا پاورٹی سروے جو ہے وہ کرنے کا جو ہے چیف منسٹر صاحبہ نے اعلان کیا ہے۔ یہ ان کا اعلان نمبر 2 ہے، جس کے اندر اس وقت پنجاب کے اندر جتنے بھی مستحقین ہیں ان کا ڈیٹا پنجاب حکومت خود جو ہے وہ اکٹھا کرے گی، اور پھر جتنی بھی سبسڈی ہے، جتنے پیکیجز ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچیں گے۔ اس کے بعد جو تیسرا پروگرام ہے وہ صاف ستھرا پنجاب ہے، جس کے اندر کوڑا کرکٹ کو اٹھانے کے حوالے سے ایک 90 ڈیز کا ایک پروگرام جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا، جس میں 30 دن کے اندر ایک پروگرام تھا کہ ہمیں 30 دن کے اندر جو گلی محلوں کے اندر جہاں کبھی صفائی کا کوئی رواج نہیں رہا، ہمیشہ بڑی بڑی سڑکوں کے اوپر یا سرکاری عمارتوں کے ارد گرد صفائی ہوتی تھی، گلی محلوں کے اندر کبھی کوئی نہیں گیا، کبھی کسی نے نالیاں جا کر صاف نہیں کی، کبھی کسی نے جا کر جو ہے وہ کوڑے کے جو میدانوں کے اندر بڑے بڑے ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن پنجاب حکومت نے یہ کیا۔ اور یہ بھی میں ابھی 1-2 ٹی وی چینلز پہ میں نے دیکھا جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوڑا پڑا ہوا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کوڑا ختم نہیں ہوا ہے، کوڑا اٹھانے کا پہلا فیز شروع کیا گیا ہے۔ کوڑا تو روز اکٹھا ہوتا ہے، کوڑا ہر گھر سے روز اکٹھا ہوگا، لیکن ہم نے ایک جو 90 ڈیز کا اپنا پروگرام بنایا اس کے اندر ہم اس وقت اپنی پوری ٹائم لائن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اور یہ ٹائم لائن کے ساتھ جو ہے اس کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ ایک جدید نظام کوڑے کے حوالے سے جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، جس کے اندر گھروں سے کسی کو کوڑا باہر پھینکنے کی اجازت نہیں ہوگی، نمبر 1، اور گھروں سے کوڑا اکٹھا کر کے اس کو جو ہے وہ ڈمپنگ سٹیشنز پہ لے جانا اور وہاں پر جا کر اس کو ری سائیکل کرنا۔ ری سائیکل پلانٹ بھی پہلی دفعہ پاکستان میں پنجاب کی تاریخ میں مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت جو ہے وہ لگائے گی۔ اس کے اندر پہلے مینول سویپنگ کی ہے ہم نے، پھر ہم نے فلیٹ جو ہے وہ ڈپلوائے کیا ہے وہاں پر، پھر کنٹینر جو ہیں جو پڑے ہوتے ہیں ان کو صاف کیا ہے، پھر اوپن پلاٹس کو کلیئر کیا ہے، پھر ہم نے ڈی سلٹنگ کی ہے جو ہماری چھوٹی ڈرینز ہیں ان کو، پھر جو بڑے بڑے ہیپس سے ان کو ریموو کیا ہے، اور اینیمل ویسٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے گلی محلوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے لوگوں نے وہاں پر ہی مویشی رکھے ہوئے ہیں، وہیں پر جو ہے وہ گھر بار بھی ہے، تو یہ ایک پورا کمپریہنسو پلان ہے۔ تو اس لیے یہ جو کہا جائے کہ جی ہوا ہی نہیں صاف ستھرا پنجاب، یہ زیادتی ہے۔ ذرا گلی محلوں میں جا کے لوگوں سے پوچھے تو صحیح کہ وہ کتنے خوش ہیں اپنے گلی محلوں کو صاف ہوتا دیکھ کے۔ اس کے بعد کھیلتا پنجاب چیف منسٹر صاحبہ کا پروگرام ہے، جس کے اندر جو آڈیٹوریمز، جو جمنیزیمز، جو اسٹیڈیمز شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بنا کے گئے تھے، ایک کھلاڑی وزیر اعظم بنا، لیکن پورے پنجاب میں، بلکہ میں کے پی میں بھی کہنا چاہتی ہوں شاید کوئی ایک نیا میدان اس نے نہیں بنایا، اور جو نئے میدان بنے تھے ان کی بھی تباہی اور بربادی کر دی۔ ان کو بھی جو ہے وہ ریویمپ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نیور اگین کے نام سے ایک سیفٹی ایپ خواتین کے حوالے سے 8 مارچ کو چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کی تھی، جس کے اندر خواتین کو ہراس کرنے کے حوالے سے یہ ایپ لانچ کی گئی تھی کہ جو خاتون کہیں اس کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا جائے، جس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہوتا ہے وہ فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کی مدد کو پہنچے۔ اس کے بعد نواز شریف IT سٹی جو ہے اس کے قیام کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اور اس کے اوپر بہت تیزی سے جو ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ یہ میں ضرور بتا دوں کہ چیف منسٹر صاحبہ کا کوئی بھی کام وہ کاغذوں کے لیے نہیں ہے، وہ ڈیڈ لائنز کے ساتھ میٹ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو جس طرح
طرح سے باقی کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ تمام کام میں چیلنج کر رہی ہوں کہ یہ تمام کام آپ کو گراؤنڈ پہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ انڈے کٹے مرغیوں والی حکومت جو ہے وہ چلی گئی، یہ حکومت جو ہے یہ IT سٹی بنائے گی، یہ وہ حکومت ہے جو کینسر ہاسپٹل بنائے گی، یہ وہ حکومت ہے جو سرگودا کے اندر کارڈیک ہاسپٹل بنائے گی۔ اس کارڈیک ہاسپٹل کے نام پہ بہت سارے لوگوں نے تختی تو ضرور لگائی، فیتے بہت کاٹے، لیکن وہ اسپتال بن نہیں سکا، جس کو انشاءاللہ تعالیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت بنائے گی۔ اس کے بعد فری وائی فائی جو ہے وہ پروگرام ہے، جس کے اندر یہ بھی شہباز صاحب نے شروع کیا تھا، پڑھے لکھے لوگوں کی حکومت آئی، اس نے وہ بند کر دیا۔ اب دوبارہ سے جو ہے پورے لاہور کے اندر پہلے پائلٹ پروجیکٹ کے طور کے اوپر کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا چیف منسٹر صاحب انوگریشن کریں گے، اور فری وائی فائی پورے لاہور کے اندر ہر مقام پہ آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد نواز شریف کارڈیالوجی ہسپتال میں نے سرگودا بتا دیا ہے، کینسر ہاسپٹل لاہور بنے گا۔ اس کے بعد اپنا گھر اسکیم، ہر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر 3000 گھر لو انکم جو لوگ ہیں ان کے لیے بنائے جائیں گے۔ اس کے لیے باقاعدہ زمینیں جو ہے وہ ان کا تعین کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر فیزیبلٹی بن گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پہلا ماڈل ہاؤس جو ہے وہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ اس کو خود جا کے دیکھیں گی، تو یہ بھی گراؤنڈ کے اوپر پروجیکٹ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے بعد دستک پروگرام ہے، جس کو چیف منسٹر صاحبہ نے کچھ دن پہلے اس کا اناؤنسمنٹ کیا تھا، اس کی بالکل تیاری ہے۔ ہر ایک برتھ سرٹیفکیٹ ہے، طلاق سرٹیفکیٹ ہے، وفات کا سرٹیفکیٹ ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے، ٹوکن ٹیکس ہے، تمام تر ایک کال کے اوپر، گھر کی دہلیز کے اوپر یہ تمام چیزیں آپ کو گھر کی دہلیز پہ ملیں گی۔ نہ آپ کو نوکری چھوڑ کے کہیں جانے کی ضرورت ہے، نہ جو ورکنگ ویمن ہے اس کو جو ہے وہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے، یہ تمام چیزیں اس کو گھر پہ ملیں گی، اور ایسے انقلابی کام ایک انقلابی چیف منسٹر ہی کر سکتی تھی۔ اس کے بعد سیف سٹی جو ہے، جو شہباز صاحب نے شروع کیا تھا، اور ایک احسان ہے ان کا اس صوبے کے اوپر، یہ سیف سٹی پروجیکٹ، اس کی تباہی اور بربادی کر دی گئی۔ اس کے کیمرے 3 سال بند رہے، ان کے کیمروں کی مرمت نہیں ہو سکی، ان کیمروں کو بڑھانا تو بہت بات کی بات ہے۔ 18 مزید اضلاع کے اندر سیف سٹی جو ہے انشاءاللہ بننے جا رہا ہے، اور یہ بھی جون تک کی بات ہے، یہ زیادہ لمبی بات نہیں ہے، جون تک یہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی 582 کے قریب سڑکیں جن کی تباہی بربادی ہے، جو ایک ضلع سے دوسرے ضلع کو ملاتی ہیں، ان سڑکوں کے اوپر 1 روپیہ 1 پینی، یہ پنجاب حکومت جو پچھلی تھی اس نے آ کے میں بتایا کہ 1 روپیہ نہیں لگا، اور چیف منسٹر صاحبہ نے اربوں روپے کے پروجیکٹ سے یہ سڑکیں جو ہیں یہ تب سب بحال ہونے جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری سڑکیں آلریڈی شروع ہو گئی ہیں، لوگ اس کے اوپر شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایمرجنسی جو ہے اس کے اندر دوائیاں بند کر دی گئی تھیں، اس کے اوپر پیسے لیے جا رہے تھے۔ ایمرجنسی کے اندر چیف منسٹر صاحبہ نے فوری طور پر جو پہلا حکم کیا تھا اپنی تقریر کے اندر بھی، کہ تمام ادویات جو ہیں وہ فری ایمرجنسی کے اندر دوبارہ ملنے شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد جو اب ایک اور نیا کام کرنے کے لیے جا رہی ہیں وہ ہے کہ کارڈیک کی ہوں، دل کی مریض جو ہیں، یا ہیپاٹائٹس اور کینسر کہ جو مریض ہیں ان کو دوائیاں ان کے گھر پہ ملیں گی۔ پھر سے ان کو ان جو ہمارے کرٹیکل مریض ہیں ان کو آ کر ہسپتالوں میں رلنا نہیں پڑے گا، ان کو آ کر جو ہے وہ مانگنی نہیں پڑیں گی دوائیاں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوائیاں گھر پہ ملیں گی۔ یہ بھی جون جولائی سے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں قیمتوں میں پہلی دفعہ پنجاب کے اندر کمی دیکھی گئی، اور میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی، میں نے پیاز کی بھی اگزامپل دی تھی، میں نے ٹماٹر کی بھی اگزامپل دی تھی۔ وہ بھی لوگ تھے جو کہتے تھے ہم ٹماٹر اور پیاز کی قیمت کم کرنے کے لیے نہیں آئے، نہ مجھے اس کی پرواہ ہے، لیکن میری چیف منسٹر کو اس کی پرواہ ہے، اور پہلی دفعہ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور پبلکلی بھی یہ کہا کہ قیمتوں میں کمی جو ہے وہ پہلی دفعہ رمضان المبارک میں پنجاب میں دیکھی گئی ہے۔ اس کے بعد گرین پنجاب پروگرام شروع کیا گیا، جس کے اندر جو ایک کیمپین لانچ کی گئی، 18 لاکھ پودے ایک دن کے اندر پنجاب میں لگے، اور یہ وہ پودے نہیں ہیں جو بزار صاحب لگا کے جاتے تھے تو اس کے بعد لوگ کی پٹ کے گھر لے جاتے تھے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ پورے جیو ٹیکنگ ہوئی بھی ہے ان پلانٹس کے ساتھ، ان کو باقاعدہ طور پر مانیٹر کیا جا رہا ہے، یہ پودے کہاں کہاں لگے ہیں، ان کی حالت کیا ہے، اور اگر کوئی پودا جو ہے وہ مرجھاتا ہے یا خراب ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پر جا کر محکمہ دیکھے گا، تو یہ بھی آن گراؤنڈ موجود ہے۔ اس کے بعد پنجاب رائڈ سیفٹی انیشیٹو پروگرام تھا، جس کے اندر جو بچے ہیں، جو رائڈرز ہوتے ہیں، جو فوڈ پیڈا کے یا باقی جو رائڈرز ہیں، ان کی اس لیے سیفٹی ایپ جو ہے اس کا وہ اجرا کیا گیا ہے، تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ بھی سیفٹی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ جو ہے اپنا جو روزگار ہے وہ کما سکیں۔ اس کے بعد قیمتوں پہ کنٹرول کا نیا طریقہ کار جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، ایک نیا محکمہ اور اتھارٹی جو ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ جو صرف رمضان المبارک میں ایکٹیو نہیں ہوگا، وہ 12 مہینے پنجاب کے اندر قیمتیں چیک کرے گا، کسی ذخیرہ اندوز کو، کسی کو بھی اپنی منمانی قیمتیں پنجاب میں وصول کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چیف منسٹر صاحبہ کا بڑا اسٹرکٹ جو ہے وہ ویژن ہے۔ اس کے بعد طلبہ طالبات کو بلا سود موٹر سائیکل جو ہے وہ دیے جائیں گے، اور یہ بھی
یہ کوئی اگلے مہینے جو ہے 4 سال کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مئی میں یہ جو طلبہ طالبات ہیں ان کو بائکس جو ہیں وہ 19,000 پیٹرول بائکس ہیں اور 1,000 ای بائکس ہیں، یہ ان کو بچوں کو ملنے شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد جو بیرونی ملک افراد ہیں جن کو بہت پرابلم ہوتا ہے ان کو جائیداد کی منتقلی جو ہے وہ آن لائن ان کی جائے گی. وہ اوورسیز جو پتہ نہیں کس بیس کے اوپر ان کو فتنہ اور فساد جو ہے اس کو سپورٹ کرتے رہے اور کہتے رہے ہیں. اگر اوورسیز کے لیے کسی نے کوئی کام کیا ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ انہوں نے پنجاب کے اندر جو بیرون ملک اوورسیز ہیں ہمارے ان کی جائیداد منتقلی جو ہے وہ آن لائن ہوگی، ان کو آ کر یہاں جو ہے وہ دھکے کھانے نہیں پڑیں گے. اس کے بعد پنجاب پبلک سروس کمیشن میں خواتین کا کوٹا جو ہے وہ بڑھا کر 15% کر دیا گیا ہے اور اب خواتین کا کوٹا 7-8% نہیں ہوگا، پورے 15% ان کو کوٹا جو ہے ملے گا. اس کے بعد ایک پورا فلاحی پیکج آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے 8 مارچ کو اناؤنس کیا تھا جس میں میٹرنیٹی لیو سے لے کر ان کی جو ہے وہ تنخواہوں کی ایک مساوی تنخواہ سے لے کر یہ تمام ایک کمپریہنسو پیکج جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ کیا تھا. اس کے بعد 30 ارب روپے کا کسان پیکج جو ہے وہ اس کی منظوری دی ہے. اور مجھے کسان پیکج سے یاد آیا، میں نے ابھی دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہیں ایک تو کاش یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ کوئی تھوڑا پڑھ لیا کریں، یہ کوئی مطلب پوری خبر تو دیکھ لیا کریں کیا ہے. کسان کارڈ جو ہے نواز شریف کسان کارڈ کے اجرا کی منظوری دی گئی اور ان کو فکر پڑ گئی کہ ہائے ہائے اس کے اوپر کہیں نواز شریف صاحب کی تصویر نہ آ جائے. تو نواز شریف صاحب کی تصویر ویسے تو آ سکتی ہے، فی الحال تو صرف نواز شریف کارڈ جو ہے اناؤنس ہوا تھا، لیکن اگر اتنی ڈر لگتا ہے اپوزیشن کو، اگر اتنا خوف ہے اور اس کے اوپر وہ آج ہائی کورٹ میں بھی غالباً چلے گئے ہیں تو نواز شریف صاحب کی تصویر بھی لگ سکتی ہے. اور جتنا کام میاں محمد نواز شریف نے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے کیا ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر چپے پہ ہر سڑک پہ ہر جگہ پر ان کی تصویر ہونی چاہیے. وہ جو ہے انڈے کٹے مرغیوں والے جو ہیں وہ نہیں کر سکے کوئی کام، تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے جو اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں انہوں نے تھوڑا سا کریز سے باہر نکل کے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے بچوں کی بھی تصویر لگا دیں کسان کارڈ پہ. مریم نواز شریف صاحبہ کے بچوں کی جو ہے ان کی تصویر ان کے برتھ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہیں، ان کے ماں باپ ان کو اون بھی کرتے ہیں. اب اس کے آگے میرا خیال ہے بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں تک رہیں بچوں تک نہ جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ بچوں کی جب آپ ہم نے بات کی تو آپ کو منہ چھپانا پڑے گا. یہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ ان کو اون بھی کرتے ہیں اور ان کے سرٹیفکیٹ بھی موجود ہیں. بہت سارے بدقسمت بچے ہیں اس دنیا کے اندر جن کے باپ ان کو اون ہی نہیں کرتے، سو ان کے بچوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد 50,000 صارفین جو ہے ان کو سولر پینل دینے جا رہے ہیں. یہ جو ان کا چیف منسٹر صاحبہ کا وعدہ تھا کہ ہم بجلی کی قیمتوں میں کمی کریں گے، لوگوں کو جو ہے ریلیف دیں گے. آئی ایم ایف کا پروگرام ہے آپ کو پتا ہے، اس کے اندر سبسڈی دینا اس طرح سے شاید ممکن نہ ہو، تو اس کا ایک طریقہ کار اب یہ نکالا گیا ہے کہ سولر پینل دیں گے ہم لوگوں کو تاکہ وہ سولر پینل کے ذریعے بجلی استعمال کریں اور ان کا بجلی کا بل نہ آئے. ان کو بجلی جو ہے 100 یونٹ تک جو ہمارے صارفین ہیں ان کو یہ سولر پینل ملیں گے. اس کے بعد جو مسیحی برادری ہے اس کے لیے پہلی دفعہ ایسٹر پیکج اور ہولی پیکج جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا اور اس کے اوپر تمام ایسٹر برادری نے جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد جو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی، لیکن یہ کوئی 30 کے قریب پروگرام ہے، ہر دن کا ایک پروگرام ہے. اور جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ پروگرام اس وقت آپ کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کاغذوں کے پروگرام نہیں ہیں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی. ان کی ڈکشنری میں چھٹی کرنا، ان کی ڈکشنری میں چل کرنا، وہ بھی تھے چیف منسٹر جن کو جو ہے وہ 4.5 سال تک پتہ نہیں چلا کہ نیسلے اور نیسپاک میں فرق کیا ہوتا ہے. ان کو یہی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ایک کان میں آواز آئے گی کہ دونوں کانوں میں آواز آئے گی. اور اب پنجاب کے لوگ جو ہیں ان کی خوش قسمتی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی شکل میں ان کو ایک پروگریسو، ان کو ایک جو ہے وہ ویژن رکھنے والی خاتون چیف منسٹر ملی ہے جس نے نہ صرف یہ 30 پروگرام شروع کیے ہیں بلکہ ان کی امپلیمنٹیشن آپ کو ہوتی بھی بہت ساروں پہ ابھی نظر آ رہی ہے اور بہت سارے انشاءاللہ مئی جون جولائی کے پروجیکٹس ہیں جو آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس کے لیے ایئر ایمبولنس کی مجھے جو ہے وہ یاد نہیں رہا، ایئر ایمبولنس جو ہے اس کے اوپر ہر حکومت نے کہا ہم ایئر ایمبولنس لائیں گے، کسی نے اس کے اوپر رقم مختص نہیں کی. چیف منسٹر صاحبہ نے ایئر ایمبولنس کے لیے نہ صرف رقم مختص کی بلکہ ان کا اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بھی مریضوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے جب تک ایئر ایمبولنس نہیں آتا وہ دستیاب ہے. اور ہمیں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے تھے جن کے اپنے صوبے میں ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ چیف منسٹر سو کے بھی اٹھتا ہے کہ نہیں. ابھی تک آپ نے کوئی ایک پروگریسو، کوئی ایک ڈیولپمنٹ کا پروگرام، کوئی ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کوئی پروگرام
किसी सूबे में आपने नहीं सुना होगा, और मुझे फख्र है कि मैं अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा के ये 30 प्रोग्राम जो 30 दिन के अंदर उन्होंने शुरू किए हैं, उस पर मैसेज शुरू कराया है, ये पंजाब के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। और इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की का सफ़र जो है ये अभी चलता रहेगा। ये अभी तो सिर्फ जो है वो 1 महीना हुआ है, अभी हमारे पास जो है वो बहुत टाइम है। 5 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला जब मरीम नवाज शरीफ साहिबा इस दोबारा हम अगले इलेक्शन में जाएंगे तो सूबे की हालत बदल गई होगी। वो सफाई के हवाले से हो, वो जदीद ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो। ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी याद आया कि नई बसेस जो हैं वो भी ऐड की गई हैं फ्लीट्स के अंदर, जो हर एक शहर के अंदर नई बसों को जो है ऐड किया गया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इनकरेज किया जा रहा है, और जो एक नई फिजिबिलिटी बनाने के लिए कहा है वो एक लंबा प्रोजेक्ट होगा कि ज़ेरे ज़मीन चीफ मिनिस्टर साहिबा का और मियां नवाज शरीफ साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे। उनका ये विजन है कि सी पैक के ज़रिए या किसी भी ज़रिए अंडरग्राउंड अब एक पब्लिक मास ट्रांसपोर्ट जो है वो पंजाब के और लाहौर की आवाम को मिलनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की का सफ़र जो है मुझे बताते हुए बहुत खुशी है, और मैं फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि हम वो मेरी चीफ मिनिस्टर वो खातून हैं कि जो तमाम महकमों के ऊपर गवर्नेंस का एक नया निज़ाम लेके आए हैं। वो जो हमारे महकमों के लोग जो 4 साल आराम करते रहे, चूँकि चीफ मिनिस्टर आराम कर रहा था, चूँकि कुछ काम नहीं किया जा रहा था, अब अल्लाह का फजल ये है कि वो 6 घंटे सिर्फ हार्डली उनको आराम करने के लिए मिलते हैं, और 18 घंटे से ज़्यादा वो काम करती हैं। सो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं ये जून जुलाई से जब आपको बिल्कुल सामने स्कूटीज़ मिल जाएंगी, जब जो है ये हमारे घर जो है बनने शुरू हो गए हुए होंगे, जब ये कीमतों का निज़ाम जो है वो सामने आ गया होगा, और आम आदमी जो है वो ये कहने पे मजबूर होगा कि हर एक जगह पर पहले मियां नवाज शरीफ साहब की तख्ती और उनकी तस्वीर लगती थी, और अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने उनकी बेटी मेमारे पाकिस्तान की बेटी होने का हक अदा किया है। बहुत शुक्रिया जी। बताइएगा कि अभी आपने बताया कि जो कूड़ा करकट है वो रोजाना की बुनियाद पर प्रोड्यूस होता है, लेकिन 1 माह के दौरान कितने % जो है वो कूड़ा उठा लिया गया? और दूसरा, अभी आपने बताया कि मरियम नवाज जो हैं वो रोजाना 18 घंटे काम करती हैं, उन्होंने छुट्टी भी नहीं की, तो उनकी सेहत तो नहीं खराब हो जाएगी मुसलसल काम करके? नहीं, वो बहुत एनर्जेटिक खातून है। अगर वो जेल में रह के जब उनको कीड़े खा रहे थे और जब उनको जो है उनके ऊपर एक पूरी मॉनिटरिंग होती थी, वो तब नहीं थकी हारी और बीमार हुई, तो अल्लाह करम है। आप बहुत सारे गरीबों की दुआएं हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, उनको कुछ नहीं होता। टोटल पॉपुलेशन जो है ना पंजाब की वो 127.689 मिलियन है, और डेली वेस्ट जो है ना वो 57,500 टन डेली वेस्ट है। 57,500 टन डेली वेस्ट जो है वो होता है, और अभी तक जो है वो 18,438 टन अभी तक कूड़ा जो है वो लिफ्ट कर लिया गया है, और इसके ऊपर जो है वो 46 बिलियन का खर्चा जो है वो आएगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये विजन है, हम मॉडल देहात बनाएंगे। देहातों के अंदर ये जो कूड़ा का निज़ाम हो या म्यूनसिपैलिटी सर्विसेज जो है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत ने देहातों के अंदर भी म्यूनसिपैलिटी सर्विसेज का निज़ाम शुरू किया है। इंशाअल्लाह ताला शहर भी चमकेंगे, देहात भी चमकेंगे, और देहात भी मॉडल देहात बनेंगे इंशाअल्लाह। अभी आपने कहा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से एक आप खुसूसी इदारा अथॉरिटी बनाने जा रही है, तो ये जो एसी है और ये मैनेजमेंट है दूसरी तहसील लेवल पे, इनका क्या काम रह जाएगा? फिर ये किस चक्कर में इतनी तनख्वाहें और इतने सारे मामला लेते हैं? अगर ये प्राइस कंट्रोल नहीं, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर लेते, इसकी पूरी डिटेल्स आ जाती। इन्हीं लोगों को जो पहले से जिनकी जिम्मेदारी है उनको बाकायदा एक मैकेनिज्म के जरिए जिम्मेदारी दी जाएगी, जो बाकायदा तौर पर मॉनिटर भी होगी, जो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट भी होगी, और इसका थोड़ा सा डिटेल्स आने का इंतजार करें। आपके सारे सवाल के जवाब आपकी हुकूमत में है जो इस वक्त सूरत हाल है, और हाउस के अंदर भी हमने देखा कि खातून वज़ीर आला बन गई हैं, लेकिन अपोजिशन की जानिब से कॉस्मेटिक की, कभी कभी टिकटॉकर्स की आवाज़ें कसी जाती हैं, और इस तरह की बातें हुकूमत की जानिब से कोई जवाब भी नहीं दे पाता। इसकी असल वजह बता दें क्या है? बदतमीजी और बेहूदगी का जवाब नहीं होता। बदतमीजी और बेहूदगी अच्छा है पंजाब के लोग देखें कि एक तरफ एक चीफ मिनिस्टर है जो 18 घंटे काम कर रही है और आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ वो फितना फसाद पार्टी है, वो सिर्फ बदतमीजी कर सकते हैं, और वो सिर्फ जो है वो लला कर सकते हैं।
सकते हैं, जब हुकूमत थे तभी यही कर रहे थे, अब अपोजिशन में अब तो उनके पास वैसे ही खुली छुट्टी है, तो उनको वही करने दें, उनको वही सूट करता है। वो जो है वो सिर्फ रो सकते हैं, वो सिर्फ बदतमीजी कर सकते हैं, और मेरी चीफ मिनिस्टर जो है उनको सिर्फ काम करना है और वो काम कर रही है। मैडम ये देखें, सीनियर है, राशन आप दे रहे हैं, उनमें जो यतीम बेवा उनको तो नहीं मिल रहा, जी। लंबी लंबी लाइन लगती है, 130 औरतें लगी होती हैं, जिन्हें 4 को मिलता, बाकी को मिलता। जो न्यूज आ जाती है शाम को कि हमने लाहौर में इतना पैकेज है, आप किसी एक विजिट पे चले जाएं, वहाँ देखें बेवा, मेरा ख्याल मेरे सवाल को बेवा औरतें जिनके मुझे पता है भाई, मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, मुझे सुन लें मेरी गुजारिश। आप मेरा ख्याल है आपने शायद हमारे प्रोग्राम की डिटेल्स नहीं पढ़ी हुई। हमारे प्रोग्राम की डिटेल ये है कि वो हमने BISP का जो रिकॉर्ड है वो, और नादरा के रिकॉर्ड से मुस्तकीन जो है, जो हमें निकले, हमने उनको दिया ये, और मैंने गुजारिश की कि सर्वे भी होने जा रहा है। अब जो मुस्तकीन हैं पंजाब के अंदर, उसका हमारा अपना सर्वे होगा। अब जिनके नाम निकल रहे हैं उस रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, उनको मिलता है। और बड़ी तकलीफ दे बात है कि वो बहुत सारी खवातीन को हमें वापस जाना पड़ता है। जब कहीं पर राशन आता है तो सब खवातीन ज़ाहिर है एक आस उम्मीद के साथ वो बेचारियाँ घरों से बाहर निकलती हैं ID कार्ड लेकर, लेकिन चूंकि उनको रिकॉर्ड में जो हमने 64 लाख खानदान जो हमने वो निकाले थे, उनका नाम नहीं होता, उनको एक मायूसी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनके लिए खुशखबरी है कि इंशाल्लाह ताला अगला रमज़ान पैकेज जो आएगा वो पंजाब के मुस्तकीन के पूरे रिकॉर्ड के बाद आएगा। वो कोई बिस पर रिकॉर्ड नहीं होगा, उस रिकॉर्ड के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, और उन लोगों को, मुस्तकीन को, जैसे मैंने कहा था कि तमाम सब्सिडीज, तमाम पैकेजेस जो है वो मुस्तकीन को जो है मिलेंगे। अभी आते ही हमें 10 दिन के अंदर ये पैकेज जो है वो देना था। चीफ मिनिस्टर साहब 26 को आई हैं और हमें जो है ये लॉन्च करना था 6 तारीख के बाद। सो इसलिए ये इसके अंदर जो अवेलेबल चीज थी उसी के ऊपर किया जाए। मैडम ये किसानों का, आपने किसानों के लिए किया है, पैकेज एक अनाउंस कर दिया है। दूसरी तरफ ये पोजीशन है कि खाद जब लेनी थी किसानों ने तो वो 4 गुना रेट पे मिलती रही है। उनको गंदम काश्त करने के लिए खाद नहीं मिली, यूरिया शॉर्ट रही है, सारी अफगानिस्तान स्मगल होती रही है। अब गंदम का जब रेट आया है तो किसान को आप 3000 पे ले आए हैं, जबकि वो 5000 चाहता है। जब खाद देनी होती है तो कोई गवर्नमेंट बाहर नहीं आती, जब गंदम उनसे लेनी होती है तो उनसे छीनना शुरू कर दी जाती है। मैंने चूंकि बहुत मैं लंबी बात कर सकती थी हर प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन टाइम की कंस्ट्रेन होती है तो मैंने डिटेल्स नहीं बताई। हम जो है वो 3 मॉडल एग्रीकल्चरल यूनिट्स बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर खाद के डेस्क,